بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شرح العقائد پڑھیں گے۔ وَيَجُوزُ الْعِقَابُ عَلَى الصَّغِيرَةِ، اور جائز ہے سزا دینا صغیرہ گناہ پر۔ صغیرہ گناہ پر سزا دیا جا سکتا ہے، برابر ہے کہ صغیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کبیرہ گناہ سے بچے یا نہ بچے، اس لیے کہ صغیرہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے تحت داخل ہے۔ پیچھے آیت گزری، آپ نے پڑھ لیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا اور شرک کے علاوہ کو معاف کرتا ہے، ویغفر ما دون ذلک، اور شرک کے علاوہ کو معاف کرتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے۔ تو شرک کے علاوہ کبیرہ بھی آ گئے، صغیرہ بھی آ گئے۔ اب جس کے لیے چاہے معاف کریں اور جس کے لیے چاہے معاف نہ کر دے، اس کو سزا دے۔ تو دیکھا، صغیرہ گناہ پر بھی سزا دیا جا سکتا ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ کو معاف کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور جس کے لیے چاہے معاف نہ کر دے۔ معتزلہ کہتے ہیں، آگے معتزلہ کی بات آ رہی ہے، معتزلہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ سے بچے تو صغیرہ خود بخود معاف ہوں گے، اور صغیرہ گناہ پر عذاب دینا جائز نہیں ہے۔ عقلاً تو ممتنع نہیں ہے، کہ عقلاً تو عذاب سزا دیا جا سکتا ہے، عقلاً ممتنع نہیں ہے، لیکن عذاب واقع ہوگا نہیں، اس لیے کہ سمعی دلائل قائم ہے۔ ترجمہ سنے، وَيَجُوزُ الْعِقَابُ عَلَى الصَّغِيرَةِ، اور جائز ہے سزا دینا صغیرہ گناہ پر، سواء اجتنب مرتکبها الکبیرۃ ام لا، برابر ہے کہ بچے اس کا ارتکاب کرنے والا، یعنی صغیرہ کا ارتکاب کرنے والا پرہیز کرے الکبیرۃ، کبیرہ سے، ام لا، یا نہ کرے۔ تو کبیرہ گناہ سے بچے یا نہ بچے، صغیرہ گناہ پر سزا دیا جا سکتا ہے، کبیرہ سے بچے یا نہ بچے۔ کیوں؟ لدخولها تحت قول تعالی، اس لیے کہ وہ صغیرہ گناہ داخل ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے تحت، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے شرک کے علاوہ کو جس کے لیے چاہے۔ تو جس کے لیے چاہے معاف کرے اور جس کے لیے چاہے معاف نہ کرے، اس کو سزا دے۔ اور اسی طرح وَلِقَوْلِهِ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ وہ نامہ اعمال نہیں چھوڑتا کسی صغیرہ کو اور نہ کبیرہ کو، الا احصاها، مگر اس کو شمار کر لیتے۔ اب دیکھو، نامہ اعمال میں صغیرہ گناہ بھی لکھا جاتا ہے، کبیرہ گناہ بھی لکھا جاتا ہے، تو صغیرہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ یہ جو احصاء ہے، یہ جو شمار کرنا ہے، یہ سوال کے لیے اور بدلہ دینے کے لیے ہوگا، ویسے تو نہیں لکھا جاتا۔ اسی لیے لکھا جاتا ہے کہ اس پر بھی سزا دیا جا سکتا ہے، بدلہ دیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو وہ نامہ اعمال نہیں چھوڑتا صغیرہ گناہ کو اور نہ کبیرہ کو، الا احصاها، مگر وہ اس کو شمار کر لیتا ہے۔ اور آگے کرے والاحصاء، اور یہ جو شمار کرنا ہے، انما یکون للسؤال والمجازات، یہ سوال کے لیے اور بدلہ دینے کے لیے ہوگا۔ الی غیر ذلک من الآیات والاحادیث، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات اور احادیث ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صغیرہ گناہ پر بھی سزا دیا جا سکتا ہے، جیسے مثال کے طور من یعمل سوءا یجز بہ، اسی طرح آگے ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو عمل کرے ذرہ برابر برائی کا، اس کو دیکھ لے گا، مطلب اس کا سزا، اس کی سزا اس کو ملے گا۔ تو لہٰذا صغیرہ گناہ پر سزا دیا جا سکتا ہے۔ اب معتزلہ کیا کہتے ہیں کہ وذهب بعض المعتزلہ، بعض معتزلہ گئے ہیں اس بات کی طرف انہ اذا اجتنب الکبائر، کہ جب کوئی شخص پرہیز کرے کبیرہ گناہوں سے، لم یجز تعذیبہ، تو اس کو عذاب دینا جائز نہیں ہے، کہ صغیرہ پر اس کو عذاب دینا جائز نہیں ہے۔ لا بمعنی انہ یمتنع عقلا، اس معنی کے ساتھ نہیں کہ وہ عقلاً ممتنع ہے، کہ عقلاً تو ممتنع نہیں ہے، اس کو سزا دیا جا سکتا ہے عقلاً، لیکن کہتے ہوگا نہیں، بلکہ اس معنی کے ساتھ، بلکہ اس معنی کے ساتھ انہ لا یجوز ان یقع، کہ جائز نہیں ہے کہ وہ صغیرہ گناہ پر سزا واقع ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ لقیام الادلۃ السمعیۃ، سمعی دلائل قائم ہونے کی وجہ سے، علی انہ لا یقع، اس بات پر کہ سزا
واقع نہیں ہوگی، صغیرہ گناہ پر عذاب واقع نہیں ہوگا۔ کقولی تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے۔ اب معتزلہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ دیکھو معتزلہ کہتے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم میں سے ہر ایک بچے کبیرہ گناہوں سے، وہ کبیرہ گناہ تنہون عنہ جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم مٹا دیں گے تم سے تمہارے سیئات یعنی چھوٹے گناہ۔ پھر تم میں سے اگر ہر شخص کبیرہ گناہوں سے بچے، تم میں سے اگر ہر شخص کبیرہ کبائر سے بچے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، تو ہم مٹا دیں گے تم سے تمہارے سیئات یعنی چھوٹے گناہ۔ ہم اس آیت کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہاں پر جو کبائر آئے ہوئے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، تو یہاں کبائر سے کفر مراد ہے، کفر، کیونکہ یہاں کبائر مطلق آیا، اور مطلق جب بولا جاتا ہے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ تو یہاں کبائر کیا آئے ہوئے؟ مطلق آئے ہوئے، اور مطلق جب بولا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتے ہیں؟ فرد کامل۔ تو کبیرہ کا فرد کامل سب سے بڑا کبیرہ گناہ، سب سے بڑا گناہ وہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں یہاں کبائر مطلق آئے ہوئے، اور مطلق جب بولا جاتا ہے تو فرد کامل مراد ہوتا ہے، لہٰذا یہاں کبائر سے کیا مراد ہے؟ کفر مراد ہے۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا کہ اگر تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے کفر سے بچے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، تو ہم مٹا دیں گے تم سے تمہارے گناہ۔ اب گناہ میں صغیرہ بھی آ گئے اور کبیرہ بھی آ گئے۔ پیچھے بھی یہ آیت گزری ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ کو معاف کرتا ہے، اور شرک کے علاوہ معاف کرتا ہے جس کے لیے چاہے صغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں کبائر سے کفر مراد ہے، شرک مراد ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا کہ تم میں سے ہر ایک اگر کفر سے بچے، شرک سے بچے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، تو ہم مٹا دیں گے تم سے تمہارے گناہوں کو۔ وَأُجِيبَ، اور جواب دیا گیا ہے کہ بِأَنَّ الْكَبِيرَةَ الْمُطْلَقَةَ هِيَ الْكُفْرُ، کہ کبیرہ مطلقہ کفر ہے۔ میں نے بتایا تھا یہ کبائر مطلق آئے ہوئے، اس سے کیا مراد ہے؟ کفر مراد ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ الْكَامِلُ، اس لیے کہ یہی تو فرد کامل ہے کہ کبیرہ کے یہ کبائر کیا آئے ہوئے؟ مطلق آئے ہوئے، مطلق جب بولا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ فرد کامل۔ پھر اس پر اعتراض واقع ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں نے کہا کہ ان تجتنبوا کبائر، کہ کبائر سے کفر مراد ہے، تو کفر تو ملت واحدہ ہے، وہ تو مفرد ہے، کفر مفرد ہے، ملت واحدہ ہے، تو پھر یہاں پر تو کبائر جمع آیا ہوا ہے، اور کفر تو مفرد ہے، ملت واحدہ ہے۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ کبائر یہاں جمع اس لیے لایا کہ کفر کے اقسام کی طرف نظر کرتے ہوئے اس کو جمع لایا۔ کفر کے اقسام، کفر کے بہت سارے اقسام ہیں، جیسے مثال کے طور پر مجوسیت، نصرانیت، یہودیت وغیرہ۔ اگرچہ حکم میں کفر ملت واحدہ کے ایک ہی ہے، لیکن یہاں جو جمع لایا کس کی طرف؟ کفر کے انواع کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ یا تو کفر کے انواع کی طرف نظر کرتے ہوئے اس کو جمع لایا، یا کفر کے افراد کی طرف، کفر کے افراد کی طرف نظر کرتے ہوئے اس کو جمع لایا۔ کفر کے وہ افراد جو مخاطبین کے افراد میں سے، مخاطبین کے افراد کے ساتھ قائم ہے، یعنی الگ الگ کفر کی قسمیں جو مخاطبین ہیں جن سے خطاب کیا جا رہا ہے، ان میں سے ہر ایک فرد کے ساتھ جو قائم ہے، شامل ہے۔ مثال کے طور پر ابو جہل کے ساتھ ابو جہل کا کفر شامل ہے، قائم ہے، امیہ کے ساتھ اس کا کفر قائم ہے، ابو لہب کے ساتھ اس کا کفر قائم ہے۔ تو یا تو کفر کے اقسام کی طرف نظر کرتے ہوئے جمع لایا، یا کفر کے افراد کی طرف، کفر کے وہ افراد جو مخاطبین کے افراد کے ساتھ قائم ہے۔ تو کہتے ہیں وجمع الاسم، اور اسم کو جمع لایا ہے کبائر کو، بالنظر الی انواع الکفر، نظر کرتے ہوئے کفر کے انواع کی طرف، وان کان الکل ملۃ واحدۃ فی الحکم، اگرچہ کفر سارا کا سارا ملت واحدہ ہے حکم میں، تو یا تو
کفر کے اقسام کی طرف نظر کرتے ہوئے جمع لایا، او الی افراد ہی، یا کفر کے افراد کی طرف نظر کرتے ہوئے جمع لایا، کفر کے وہ افراد القائمت بافراد المخاطبین، جو قائم ہیں مخاطبین کے افراد کے ساتھ، یعنی یہ کفر کے جو افراد ہیں، قسمیں ہیں، مخاطبین میں سے ہر فرد کے ساتھ یہ قائم ہے، یعنی ایک جمع کے افراد دوسرے جمع کے افراد کے ساتھ قائم ہے۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا پیچھے کا کہ ان تجتنبوا کبائرہ، کہ اگر تم میں سے ہر ایک کبائرہ، تم میں سے ہر ایک بچے اپنے اپنے کفر سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، تو ہم مٹا دیں گے تم سے تمہارے گناہوں کو۔ کہہ رہے یہ ترجمہ تم لوگوں نے کہاں سے نکالا کہ تم میں سے ہر ایک جمع کے افراد دوسرے جمع کے افراد پہ تقسیم کر رہے ہو کہ تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے کفر سے بچیں جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، تو ہم مٹا دیں گے تمہارے گناہوں کو۔ تو یہ عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ جب جمع کے مقابلے میں جمع آ جائے تو یہ انقسام الآحاد بالآحاد کا تقاضا کرتی ہے۔ کیا کہا کہ جب ایک جمع کے مقابلے میں دوسرا جمع ہے، جمع کے مقابلے میں دوسرا جمع آ جائے تو یہ کیا انقسام الآحاد بالآحاد کا تقاضا کرتی ہے، یعنی ایک جمع کے افراد دوسرے جمع کے افراد پر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یا تو کفر کے انواع کی طرف نظر کرتے ہوئے جمع لایا، یا کفر کے افراد کی طرف، او الی افراد القائمۃ بافراد المخاطبین، یا کفر کے افراد کی طرف القائمۃ جو قائم ہے بافراد المخاطبین، مخاطبین کے افراد کے ساتھ، یعنی جن سے خطاب کیا جا رہا ہے ان کے افراد کے ساتھ کفر کے افراد قائم ہیں۔ مثال کے طور پر ابو جہل کے ساتھ اس کا کفر قائم ہے، امیہ کے ساتھ اس کا کفر قائم ہے، ابو لہب کے ساتھ ان کا کفر قائم ہے۔ علامہ تمہدہ، کہ رہی یہ بات آپ نے کہاں سے نکالی کہ ایک جمع کے افراد دوسرے پر تقسیم ہو جائیں گے؟ تو کہتے ہیں عربی کا یہ قاعدہ ہے علامہ تمہدہ، بنا بر اس کے جو آسان ہوتا ہے، جو مفہوم ہوتا ہے، من قاعدتی کہ ان مقابلۃ الجمع بالجمع یقتضی انقسام الآحاد بالآحاد، کہ یہ مفہوم ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے اس قاعدے سے کہ جب جمع کے مقابلے میں جمع آ جائے تو یہ تقاضا کرتا ہے انقسام الآحاد بالآحاد، انقسام الآحاد بالآحاد کا، یعنی ایک جمع کے افراد دوسرے جمع کے افراد پر کیا ہو جاتے ہیں؟ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کقولنا، جیسا کہ ہمارا یہ قول ہے، رکیب القوم دوابہم، اب یہاں دیکھنا القوم جمع ہے اور آگے دیکھیں دواب ان سواریوں کو کہتے ہیں، یہ بھی جمع ہے، تو جمع کے مقابلے میں جمع آ گیا، ترجمہ کیا ہو گیا؟ قوم میں سے ہر فرد سوار ہوا دوابہم، اپنی اپنی سواری پر، قوم اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہوا، یعنی قوم میں سے ہر فرد اپنی اپنی سواری پر سوار ہوا۔ اسی طرح وَلَبِسُوا ثِيَابَهُمْ، اور انہوں نے پہنے اپنے اپنے کپڑے۔ اب دیکھو لبسو یہ بھی جمع ہے، اور آگے ثیابہم، ثیا یہ بھی جمع ہے، ہم ضمیر بھی جمع کی ہے، جمع کے مقابلے میں جمع آ رہا ہے، تو ترجمہ کیا ہے؟ ایک جمع کے افراد دوسرے پہ تقسیم کر دو، انہوں نے پہنے اپنے اپنے کپڑے۔ تو پیچھے جو تھا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون کبائر جمع ہے، تجتنبوا میں واو ضمیر جمع کی ہے، جمع کے مقابلے میں جمع آ رہے، تو ایک جمع کے افراد دوسرے پر کیا کر دو؟ تقسیم کر دو۔ تو تم میں سے ہر ایک، اگر تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے کفر سے بچے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، تو ہم مٹا دیں گے تم سے تمہارے گناہوں کو۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔